بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ درود شریف کو کتنا پڑھنا چاہیے اور کتنے وقت پڑھنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ان تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک پورا سنیے گا۔ پیارے دوستو، درود شریف کو کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر درود پڑھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماشیتا، کہ تم جتنا چاہو پڑھ دو۔ میں نے کہا چوتھا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آدھا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جتنا چاہو پڑھ دو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ میں نے کہا 2/3۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے جواب دیا، تم جتنا چاہو اور اگر زیادہ چاہو گے تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر سے میں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا تب تمہیں تمہاری پریشانیوں سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا ہے جس کا پھل سیب سے اس قدر بڑا، انار سے اس قدر چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ عمدہ شرح، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، تنا سونے کا، پتے زبر جد کے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والے کے لیے ہے، ان کے علاوہ کوئی اور اسے نہ پا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والوں کو بہت سے انعامات اور فوائد سے نوازتا ہے، اور مومن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بڑھاٹ چڑھا کر ان پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے اثار نمایاں تھے۔ میں نے کہا آج ہم آپ کے چہرے پر خوشی کے اثار دیکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سلام تشریف لائے اور مجھے کہا، اے محمد، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا آپ اس بات سے خوش نہیں جب بھی کوئی شخص آپ پر درود بھیجے تو میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جب بھی کوئی شخص آپ پر سلامتی بھیجے تو میں اس پر 10 سلامتی نازل کروں گا۔ قصہ معراج میں منقول ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تیسرے آسمان پر گئے تو ان سے پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا امت کا تواتر کے ساتھ اتفاقی عمل سے بھی ثابت ہے، جو کہ ایک مستقل دلیل کی حیثیت رکھتا ہے، علماء کی حیثیت رکھتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں دیگر انبیاء کرام کے اسماء گرامی کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا درست ہے، جیسا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام مسلم نے مسلم شریف میں اس طرح نقل فرمایا ہے، عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چنانچہ عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان سے اتریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت سے فرشتے جو زمین پر سیاحت کرنے والے ہیں میری امت کا سلام میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ اس حدیث کا تعلق ان لوگوں
سے ہے جو روزہ اقدس سے دور رہتے ہیں، انہیں روزہ مقدس پر حاضری کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایسے لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قلیل یا کثیر تعداد میں سلام بھیجتے ہیں تو فرشتے ان کا سلام بارگاہ نبوت میں عقیدت و احترام ساتھ پیش کرتے ہیں۔ البتہ وہ حضرات جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کے روزہ اقدس پر حاضری کی سعادت بخشی ہے، جب وہ بارگاہ نبوت میں سلام پیش کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ روزہ اقدس پر حاضر ہونے والے جب سلام بھیجتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنتے ہیں۔ اس حدیث سے چند باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ اول یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیات جسمانی حاصل ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں زندگی حاصل تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں بھی زندگی حاصل ہے۔ دوم یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں، جو سلام بھیجنے والے کے حق میں انتہائی سعادت و خوش بختی کی بات ہے۔ سوم یہ کہ جب فرشتے کسی امت کا سلام بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلام قبولیت کے درجے کو پہنچ گیا ہے، اور اگلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام بھیجنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ نیز ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب فرشتے سلام لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں تو سلام بھیجنے والے کا نام بھی لیتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں رکی رہتی ہے، اسے کچھ اوپر یعنی کہ آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ تاجدار عرب و عجم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص نے کتاب میں میرا نام لکھتے وقت مجھ پر درود لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا اس وقت تک فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔